السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ابھی سوشل میڈیا پر جو خبریں وائرل ہو رہی ہیں شہاب کے بارے میں، جو ہمارے انڈیا کے ہیں، ہمارے بھائی، جن کی ہمت پر میں سلام کہتا ہوں، جنہوں نے اتنا لمبا سفر طے کرنے کی کوشش کی، ہمت باندھی اور انہوں نے پیدل حج کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، ہر جہاں پر انہی کا چرچا ہے۔ واقعی اس طرح کی کوشش کرنا بہت آسان کام نہیں ہے۔ اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ یہاں سے 1 کلومیٹر آپ چلیں، آپ کہیں پر جائیں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر، تو ذرا آپ چل کر کے دیکھیں، آپ کچھ دور جائیں گے، اس کے بعد آپ کی حالت خراب ہونے لگے گی، آپ کی ہمت نہیں پڑے گی۔ اور اگر آپ کے سامنے ٹارگٹ اتنا ہو کہ آپ کو 10 کلومیٹر چلنا ہے، تو یہ سوچ کر ہی آپ کی ہمت ٹوٹنے لگے گی۔ لیکن شہاب نے صرف ایک شہر ہی نہیں، ایک ملک ہی نہیں، بلکہ کئی ملک پار کر کے وہ مکہ مکرمہ جانے کی ٹھان لی ہے انہوں نے۔ ان پر بہت سارے سوال یہ اٹھتے ہیں کہ کیا پیدل حج کرنا، اس طرح سے جانا اسلام میں کیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ اور شہاب کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ جانتا ہے۔ جو پیدل حج کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ہم کو یہ چیز جاننی ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ عمل ناجائز نہیں ہے، یہ عمل جائز ہے۔ جائز ہونا الگ ہے اور اس کی فضیلت کا ہونا وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں نے یہاں پر جو بات کہی ہے وہ جائز کا ہے، لیکن اس کے اندر خرابی تب پیدا ہوتی ہے اگر کوئی شخص پیدل جا رہا ہے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کا نام ہو، اس کی شہرت ہو، اس کے نیت میں فتور ہو، اس کی نیت میں خرابی ہو، تو پھر اس کا یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے ایسا کیا ہے۔ تو اگر کسی کی نیت ایسی ہے تو پھر تو حکم یہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ کی نیت ایسی کچھ نہیں ہے، بس آپ کی محبت ہے، آپ نے سوچا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کے دور میں جب ساری چیزیں موجود ہیں، ساری سویدھا موجود ہیں، تو ہم کو گاڑی سے، موٹر سے اور ہوائی جہاز سے ہی جانا چاہیے، کیونکہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ تکلیف دیں تو آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین آسانی چاہتا ہے، ہمارا دین آسانی دیتا ہے۔ اگر آپ سفر میں ہیں تو وہاں پر آپ کی نماز قصر ہو جاتی ہے، آدھی ہو جاتی ہے، آپ کو قصر پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ رمضان میں کہیں سفر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو مہلت دی جاتی ہے۔ تو ہمارے دین نے ہر چیز میں آسانی دی ہے، اور اگر ہم بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے تو یہ صحیح نہیں۔ اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہر چیز کا ریکارڈ بناتے ہیں۔ کوئی زیادہ کھانے کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی اونچائی سے کودنے کا ریکارڈ بناتا ہے، کوئی گاڑی سب سے زیادہ تیز چلانے کا ریکارڈ بناتا ہے۔ ہر طرح کا ریکارڈ آپ نے دیکھا ہے جو فضول ہوتا ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن کم سے کم شہاب کے اندر آپ ذرا دیکھیں، اس کے اندر دینداری کا ریکارڈ بنانے کا جذبہ، اس کے اندر یہ چیز جو پیدا ہوئی کہ دین کے لیے کرنا چاہیے۔ تو اس میں ایک اچھائی یہ بھی ہو گئی کہ اگر ریکارڈ آپ کو بنانا ہی ہے تو کسی ایسی چیز کا بنائے جس کے اندر آپ کو فائدہ ہو، فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہ ہو۔ باقی چیزوں کا آپ ریکارڈ بناتے ہیں تو اس کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں۔ تو شہاب کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر ہم اور آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور آپ لوگوں کو، ہم سبھی لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اب ان کی نیت کیا ہے وہ جانتے ہیں اور ہمارا اللہ جانتا ہے۔ اجر دینا نہ دینا یہ اللہ کے حق میں ہے، باقی ہم کسی کے اوپر فتویٰ نہیں دے سکتے کہ ان کی نیت ایسی ہے۔ کبھی بظاہر ہوتا ہے کہ سامنے سے شخص معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، لیکن اچھی بھی ہوتی ہے، تو ہم بس کہتے ہیں کہ حج پیدل کرنے وہ گئے ہیں تو پیدل حج کرنا جائز ہے، صحیح ہے۔ اور باقی احادیث میں جو آتا ہے کہ ایک عورت حج پر جا رہی تھی، اس نے نظر مانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے پیدل حج کرنے جانے سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یعنی پیدل حج کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ثواب بہت زیادہ مل جائے گا، اور جو لوگ سواری سے جا رہے ہیں، جہاز سے جا رہے ہیں، ان کو کم ملے گا ثواب، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جو لوگ سواری سے جا رہے ہیں
ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں، کسی پر بھی ہم نہ فتویٰ لگائیں بلکہ ہم خاموش رہیں۔ اگر ہم خاموش رہتے ہیں تو اس میں ہمارا اور آپ کا کسی کا گھاٹا نہیں ہے۔ اگر ہم بول دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم غلط پر ہوں، اس لیے چاہیے کہ ان معاملات میں ہم خاموشی اختیار کریں۔ اگر خلاف شریعت کوئی بات پیش آتی ہے تو پھر ہم بولیں اور اس کی اصلاح کریں۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے خیالات کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔